السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹاک، میں ہوں یشمین جمال۔ خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ کے انتخاب کو لے کر گزشتہ ہفتے سے جاری بے یقینی کی کیفیت ختم ہو گئی اور بالآخر پشاور ہائی کورٹ کے حکم پر آج گورنر خیبر پختونخوا نے سہیل آفریدی سے بطور وزیر اعلیٰ حلف لے ہی لیا۔ کل چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے حکم کے بعد بھی خیبر پختونخوا میں اپوزیشن جماعت JUIF نے کوشش کی کہ وزیر اعلیٰ کے انتخاب کو کالعدم قرار دیا جائے، لیکن پشاور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے یہ درخواست خارج کر دی اور سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ بن گئے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ سہیل آفریدی کے وزیر اعلیٰ بننے سے خیبر پختونخوا میں بحرانی کیفیت بھی ختم ہو گئی ہے تو شاید یہ غلط ہوگا۔ سہیل آفریدی کو جہاں صوبے میں امن و امان، معیشت، وفاق کے ساتھ تعلقات، اپوزیشن، تحریک انصاف میں تقسیم جیسے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا، وہیں جن مقاصد کے لیے انہیں علی امین گنڈا پور کی جگہ وزیر اعلیٰ بنوایا گیا ہے ان کا حصول بھی سہیل آفریدی کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے انہیں جس چیلنج کا سامنا ہوگا وہ ہے صوبے میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال، اور اس جلتی آگ پہ تیل کا کام افغانستان کی بھارتی پروکسی بنتے ہوئے پاکستان پر جاریت ہے۔ گزشتہ دنوں جاریت کا منہ توڑ جواب ملنے کے بعد بھی شاید افغانستان کو سبق حاصل نہیں ہوا، اور آج الصبح کرم میں افغان طالبان اور فتنۃ الخوارج نے بلا اشتعال فائرنگ کی، جس کا نہ صرف پاکستان نے بھرپور جواب دیا بلکہ پاک فوج کے پلسین پوسٹ کے مد مقابل خارجی ملک نعیم کے ٹریننگ کیمپ کو بھی نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں فتنۃ الخوارج کا ٹریننگ کیمپ مکمل تباہ ہو گیا۔ پاکستان کی جانب سے قندھار اور کابل میں افغان طالبان اور خوارج کے ٹھکانوں پر ٹارگیٹڈ کارروائی بھی کی گئی۔ شہری آبادی سے الگ تمام اہداف باریک بینی سے منتخب کیے گئے اور انہیں کامیابی سے تباہ بھی کیا گیا۔ اب اس وقت کچھ وقت پہلے جو ہے وہ پاکستان کی جانب سے سیز فائر کر دیا گیا ہے، جس کی درخواست طالبان رجیم کی جانب سے کی گئی تھی۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے مطابق افغان طالبان کی درخواست پر آج شام 6 بجے سے اگلے 48 گھنٹوں کے لیے عارضی سیز فائر کیا گیا ہے، جس کا آغاز ہو گیا ہے۔ وزارت خارجہ کا اس حوالے سے موقف ہے کہ 2 طرفہ تعمیری بات چیت سے مسئلے کا مثبت حل تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، اور امید کی جا رہی ہے کہ ممکنہ طور پر دونوں ممالک کے مابین مذاکرات کیے جائیں گے۔ پاکستان کی جانب سے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان محمد صادق اور افغانستان کی جانب سے افغان وزیر خارجہ کی شرکت جو ہے وہ اس میں ایکسپیکٹڈ ہے، وہ شرکت کریں گے۔ تو یہ کچھ ایشوز ہیں کہ یہ جو اس وقت ایک معاملہ جو ہے وہ ایک پڑوسی ملک کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم جو تھوڑا سا ہم نے دیکھا ایک پولیٹیکل کرائسس تھا جو KPK سے تعلق رکھنے والی دیگر جماعتیں وہ یہ کہتی ہیں کہ وہ ابھی بھی حل نہیں ہوا، کیونکہ سہیل آفریدی ایک ایسی شخصیت نہیں ہے کہ ان کے آنے سے کوئی ٹھہراؤ ایکسپیکٹ کیا جائے وہاں کی پالیٹکس میں۔ ایشوز پر بات کریں گے۔ ہمیں پروگرام میں جوائن کیا سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز کے جلال خان صاحب نے، بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے پروگرام میں وقت دیا۔ سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کی مینا خان صاحبہ نے جوائن کیا، بہت شکریہ آپ کا بھی، صاحب نے جوائن کیا، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا۔ میں اگر آپ سے گفتگو کا آغاز کر لوں مینا خان صاحب کے، سر مجھے تھوڑا سا ایک چیز جو میں ہمیشہ گلا کرتی ہوں، میں بہت ساری چیزیں اور وہ آپ سے پوچھوں گی، لیکن جو سب سے پہلی بات سر آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں یہ کہ آج جب آپ لوگوں کے حق میں پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے فیصلہ آیا اور خارج کر دی گئی JUI کی جو وہ تھی درخواست تھی کہ نہ ابھی اوتھ ہو سہیل آفریدی صاحب کا، تو سر سب سے پہلے جنید اکبر صاحب نے بیان دیا کہ پشاور ہائی کورٹ نے حق اور سچ کا ساتھ دیا ہے۔ سر یہ ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگ بڑا سلیکٹڈ قسم کا جو ہے وہ عدلیہ کو اور اداروں کو جو ہے وہ ٹریٹمنٹ دیتے ہیں۔ اگر آج یہ سماعت کے لیے لگ جاتی درخواست تو آپ کہتے ہیں کہ عدلیہ جو ہے وہ کمپرومائزڈ ہے، لیکن آپ کے حق کا فیصلہ آ گیا تو آپ نے بڑی تعریف کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں چیئرمین عمران خان صاحب نے، تحریک انصاف نے ہمیشہ سے عدالتوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے اور ہمیشہ سے عدالتوں کو اسٹرینتھن کرنے کی بات کی ہے، اور ہم نے کبھی یہ نہیں مانگا عدالتوں سے کہ ہمیں ریلیف ملے، لیکن یہ ضرور مانگا ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہوں۔ جب ہم 26ویں آئینی ترمیم کے بعد تنقید کرتے ہیں تو وہ آپ نے دیکھا ہے کہ انصاف تو دور کی بات، ہمارے چیئرمین صاحب کی اور ہمارے کیسز لگتے تک نہیں ہیں، تو پھر تو گلہ بھی بنتا ہے اور ہمیں نظر بھی آتا ہے، اور نہ صرف ہمیں بلکہ پوری پاکستانی قوم کو نظر آتا ہے۔ آج کا فیصلہ یا کل کا جو فیصلہ ہے وہ بڑا کلیئر تھا، پہلے دن سے ہی کلیئر تھا، اور یہ جو اپوزیشن کی جماعتیں ان کو بھی پتا تھا کہ یہ جو ہے اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے، اسی لیے تو انہوں نے نومینیشن پیپر جمع کیے تھے۔ لیکن جب ان کے پاس رکا پہنچا پاور کوریڈور کی طرف سے، ان کو احکامات موصول ہوئے کہ آپ نے اس کو متنازع بنانا ہے، تو 11 آر کے اوپر جو ہے گورنر صاحب تو آلریڈی کر چکے تھے، لیکن باقی جماعتیں جو ہیں انہوں نے بھی 11 آر کے اوپر پھر شور مچانا شروع کیا کہ جی یہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے۔ حالانکہ ان کا شمولیت، ان کی نومینیشن پیپر جمع کرنا ہی اس بات کی کا ثبوت ہے کہ یہ جو ہے اس کیس کے اندر کوئی جان نہیں تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلے ہی دن ڈیسائیڈ ہونا چاہیے تھا۔ آج تو جو ہے اوتھ کو ہوئے دوسرا دن ہو جانا چاہیے تھا۔
تو اس کو ڈیلے نہیں ہونا چاہیے تھا. جلال خان صاحب سر یہ جو بات کر رہے ہیں مینا خان صاحب یہ درست بات ہے ویسے تو. دیکھیں جس جماعت کی حکومت ہے جس کے پاس میجورٹی ہے یہ ان کا پریروگیٹو ہے, وہ جس مرضی کو چیف منسٹر لگائیں. اس بات کو لے کر اتنا جو ہم نے دیکھا کہ ایک واویلا کیا گیا اور ابھی بھی جے یو آئی اور آپ لوگوں کا بھی کہیں نہ کہیں یہ موقف ہے کہ وزیر اعلیٰ کی تبدیلی سے صوبے میں حالات بہتر نہیں بلکہ مزید خراب ہوں گے. تو سر جس جماعت کی حکومت ہے یہ ان کا رائٹ ہے اس کو اس طریقے سے چیلنج کرنا, اور پھر جب چیلنج کرنے کا اصل وقت آیا کہ آپ لوگ اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کر کے الیکشن میں حصہ لیتے پراپرلی, آپ لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا, وہاں پر بھی آپ لوگ نہیں کھڑے ہوئے اور اب آپ تنقید کر رہے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل آپ صحیح فرما رہی ہے. اصل میں پی ٹی آئی ایک ایسی جماعت ہے کہ اگر کل کو یہ لوگ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھے تھے اور تب اسٹیبلشمنٹ ٹھیک تھی, اور آج جب اس اسٹیبلشمنٹ ان کو منہ نہیں لگا رہی ہے تو آج اس کے خلاف یہ باتیں بھی کرتے ہیں. کل تک جب عدلیہ ان کے فیور میں فیصلے دیتے تھے تب عدلیہ بہت اچھی تھی. آج جب اس کے خلاف میں فیصلے دے رہے تو ان کا اصل میں مقصد اور ان کا جو ذہنی بیماری ہے, ان کے خلاف اگر کوئی بات کرتا ہے تو وہ غلط ہے. انفیکٹ ان کے خلاف آپ تنقید بھی نہیں کر سکتے. ہم ان کو ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ آپ کے اوپر تنقید کریں گے, تنقید برائے اصلاح کریں گے, لیکن یہ تنقید برائے اصلاح نہیں, وہ تنقید کو برائے تنقید سمجھتے ہیں. اور دوسری بات رہی جو حلف برداری اور نئے سی ایم کی نومینیشن کی, بالکل ان کو جو ہے حق ہے اپنے جس کو سیلیکٹ کرتے ہیں, جس کو لاتے ہیں, اور وہ آگے انہوں نے جو ہے اپنی جو ہے الیکشن کر دی ہے. لیکن ایک غیر آئینی طریقے سے میں ابھی بھی اس کو کہوں گا کہ آپ کا ایک سی ایم ہوتے ہوئے اس کا استعفیٰ, اس کا ریزائن ایکسپٹ نہیں ہوا ہے, تو آپ دوسرے سی ایم کو کیسے آپ جو ہے تو الیکٹ دیکھیں نا کر بڑا سکتے ہی ہیں؟ سخت لفظ ہے کہ آپ کہیں کہ کسی نے آئین کے خلاف جا کے کوئی کام کیا ہے, 48 آورز ایگزاسٹ ہو جائیں تو جو استعفیٰ ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے, وہ ایکٹیو وہ ویلڈ ہو جاتا ہے. سر 48 آورز ایک استعفے کے بعد نہیں 2 استعفوں کے بعد جو ہے وہ ایگزاسٹ ہوئے. آئین میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں, کوئی پروویژن نہیں ہے, کوئی نہیں کہتا کہ گورنر کا دستخط چاہیے اس استعفے کے اوپر. دیکھیں جو فرسٹ ان کا جو 8 تاریخ کو انہوں نے ریزائن دیا ہے, آئین کے آرٹیکل 130 پہ یہ کلم کلا لکھا ہوا ہے کہ آپ جو ہے ہینڈ ریٹن ریزائن دیں گے. وہ بھی دے دیا انہوں نے. جو 8 تاریخ کو جو انہوں نے ریزائن دیا تھا وہ ریزائن انہوں نے ٹائپنگ سے بھیجی تھی, ٹھیک ہے, تو وہ تو ایکسپٹ ہو ہی نہیں سکتی, ٹھیک ہے. جب 11 تاریخ کو انہوں نے دوسری ریزائن دے دی وہ ہینڈ ریٹن تھی, وہ گورنر صاحب کو ریسیو نہیں ہوئی تھی. جب ریسیو ہو گئی تو اس کے بعد جو ان کو 48 گھنٹے, ان کو جلدی کیا تھی, مطلب اگر ایک دن یہ ڈیلے ہو جاتے تو کون سا ان کے اوپر پہاڑ پوچھنا تھی, آپ لوگ دیر کیوں کرنا چاہتے تھے. اور سر ایک بڑا باریک اس کے اندر نقطہ ہے جو آپ لوگ جس کا جواب نہیں دے رہے. آپ کو سر آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ بات پتہ ہے کہ غیر آئینی طریقے سے ہوا, آپ چاہتے ہیں کہ میں بھی مانوں غیر آئینی طریقے سے ہوا, تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کی عدلیہ کو, سینئر ججز کو اس بات کا نہیں پتا کہ آئینی چیز کیا ہوتی ہے اور غیر آئینی کیا ہوتی ہے؟ عدالت نے تو سر نہیں سپورٹ کیا نا آپ لوگوں کے موقف کو. نہیں, عدالت نے تو ہمارے موقف کو نہیں, ان کی موقف کو سپورٹ کیا. لیکن میں ابھی اسی بات پہ آ رہا تھا کہ بھئی ان کو جلدی کیا تھی. اگر ایک دن یہ ڈیلے کر لیتے تو ان کے اوپر کون سا پہاڑ ٹوٹنا تھا. ان کی ویسے بھی تعداد پوری تھی, انہوں نے اپنا ہی سی ایم لانا تھا, کوئی اور کسی اور پارٹی کا سی ایم نہیں آ سکتا تھا. تو لہٰذا ان کو جو ہے جلدی تھی, آئی ڈونٹ نو کس وجہ سے جلدی تھی, کیا وجہ تھا, کیا ریزن تھی. چلے آئی ایم گلیڈ کہ آپ مان رہے ہیں کہ سی ایم انہی کا آنا تھا, کیونکہ اس سے پہلے تو سر بڑی کانسپریسی تھیریز تھیں کہ ان کے پاس تو نمبر ہی پورے نہیں ہیں, یہ اپنا چیف منسٹر واپس لا نہیں سکتے, لیکن اب ہو گیا تو آپ مان بالکل ان کے ساتھ نمبر پورے تھے. اور اصل میں جو ہے نمبر پورے تھے, لیکن جو وہ حلف والے ایفیڈیوٹ والے ممبرز ہیں شاید ان کے اوپر جو ہے ابھی تک اس طرح کی سچ ورکنگ نہیں ہوئی. اور میں نے تو آپ نے شاید میری ایک سپیچ نہیں سنی ہوگی, میری اپنی اسمبلی فلور پہ 2 مہینے پہلے میں نے, جب اس کا نام و نشان تک نہیں تھا سہیل افریدی کا, میں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ جی میں نے بالکل سنی ہے, میں ذرا سر آپ کی طرف آتی ہوں دوبارہ. جلال صاحب, مینا صاحب کو جو گفتگو میں شامل کر لوں. سر پہلے تو یہ ایک بات جو یہ کہہ رہے ہیں نا جلال خان صاحب, یہ ہر طرف سے تنقید ہو رہی ہے, پہلے اس پہ رسپونڈ کر دیں. جلدی کیا تھی؟ آپ لوگوں کے نمبرز پورے تھے, آپ سیکیور تھے, آپ کو پتا تھا کہ آپ کسی کو بھی کھڑا کر دیں گے وہ جیت جائے گا, تو پھر کس بات کی جلدی تھی؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ جو کوئی حلف نامے والے ایفیڈیوٹس ہیں ان پہ ابھی کام نہیں ہوا تھا. جی چیئرمین عمران خان صاحب اکثر کہتے ہیں کہ ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, اوپر سے کوشش بھی نہیں کرتے. یہ جلال خان صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ ہینڈ ریٹن,
آئین کے آرٹیکل 130 سب کلاس 8 کے اندر ہینڈ ریٹن کہیں لکھا نہیں لکھا, انڈر ہینڈ لکھا ہے. انڈر ہینڈ کا مطلب ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے اس کے اوپر دستخط کریں گے. تو ان کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, آئین کے آرٹیکل کے اندر یہ کہیں نہیں لکھا کہ 48 گھنٹے کے لیے آپ انتظار کریں گے, اور کہیں نہیں لکھا کہ وہ ایکسپٹ ہوگا, بلکہ دا ٹائم وہ ریزائن ٹینڈر کرتا ہے اسی ٹائم جو ہے یہ ایکسپٹ ہو جاتا ہے آٹومیٹکلی. یہ دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے بائی لیٹرل ریزگنیشن, ایک ہوتا ہے یونیلیٹرل. کانسٹیٹیوشنل پوسٹ کے اوپر یہ یونیلیٹرل ریزگنیشن ہے اور وہ آٹومیٹکلی ایکسپٹ ہو جاتا ہے. تو میرے خیال میں ان کو ذرا پڑھنا چاہیے, پھر بات کرنی چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, ان کو میرے خیال میں ہر اس بندے کو شرم آنی چاہیے جو نیشنل میڈیا کے اوپر یہ بات کرتا ہے کہ جو ایفیڈیوٹ والے ہیں, ایفیڈیوٹ کس نے لیا ہے ذرا بتائیں نا, کہ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ منتخب ہو جائیں لیکن ہمیں ایفیڈیوٹ دے. قوم کو بتائیں کہ جی اتنی ہم جمہوری ہے کہ ہم لوگوں سے جو ہے پہلے ایفیڈیوٹ لیتے ہیں, اس کے بعد جو ہے پھر وہ ان کو چھوڑتے ہیں کہ چلے جی آپ الیکٹ ہو جاؤ اور کسی بھی ٹائم جو ہے ہم آپ کا تختہ الٹا سکتے ہیں. کوئی جلدی نہیں تھی, جلدی اس بات کی تھی کہ ہم آئین کو ماننے والے ہیں, قانون کو ماننے والے ہیں. آئین کے اندر واضح ہے کہ 4 کروڑ آبادی کا چیف ایگزیکٹو ایک دفعہ استعفیٰ دیتا ہے انڈر ہز ہینڈ, دوبارہ استعفیٰ دیتا ہے اپنے ہینڈ ریٹن انڈر ہز ہینڈ, فلور آف دا ہاؤس کہتا ہے کہ میں استعفیٰ دے چکا ہوں, خود جو ہے نئے آنے والے سی ایم کو ووٹ دیتا ہے. اب اس کے بعد ابہام کیا رہتا ہے؟ کل کو گورنر صاحب کہیں کہ جی علی امین صاحب آئے اور یہاں پہ بائیو میٹرک کرے, کہ جی علی امین صاحب آئے اور یہاں پہ جو ہے وہ میٹھی یا کڑوی چائے اس کے منشا اور اس کے خواہش کے مطابق تو ہم نہیں کر سکتے. ایک بائنڈنگ فورس ہے, گرین بک ہے جس نے جو کہ ایک بائنڈنگ فورس کا کردار ادا کرتا ہے کانسٹیٹیوشن, اس کے اندر جو لکھا ہے ہم نے اکارڈنگ ٹو دی بک جانا ہے. اور ہمارا کلیم, ہمارا کیس وہ جو ہے وہ ہائی کورٹ نے بھی اس کے اوپر جو ہے مہر ثبت کی ہے. مرحلہ پہلا جو ہے وہ الیکشن کا اور اوتھ کا ہم جو ہے آلریڈی جیت چکے ہیں, سیاسی محاذ پہ بھی اور عدالتی محاذ پہ بھی. جی بالکل ٹھیک. اچھا سر, مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک سے واپس آ کے یہ جو بھی آپ نے ایک دو باتیں رکھی ہیں سامنے, اور یہ جو آپ نے ایفیڈیوٹ والی بات کی, تھوڑا سا اس پہ بھی بات کروں گے نا. ایٹ دا سیم ٹائم جب افغانستان کے ساتھ کوئی مسئلہ جو ہے وہ ہیٹ اپ ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کا جو فرسٹ افیکٹ ہے وہ صوبے کے اندر آتا ہے. صوبہ جس طریقے سے افغانستان کی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے متاثر ہے, اس کا جو حل ہے اس کو پاکستان تحریک انصاف اور آپ لوگ اپوز کرتے ہیں. خان صاحب کی آج بھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے, تھوڑا سا اس ایشو پر بھی بات کروں گی. ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے, ویورز ہمارے ساتھ رہے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے جن ایشوز پہ ہم بات کر رہے تھے, تھوڑا سا یہ جو افغانستان کے ساتھ معاملہ اس پر بھی بات کریں گے جلال خان صاحب, کیونکہ ایک سچویشن ہے صوبے کے اندر بھی, ظاہر ہے تانے بانے جو کچھ ہو رہا ہے ٹیررزم کا اور دہشت گردی کے جو معاملات ہیں اس کے تانے بانے جو ہے وہ افغانستان والا جو معاملہ اس سے جڑے ہوئے ہیں, لیکن افغانستان جو ہے وہ کھل کر دوسری دفعہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ در اندازی کی اٹیمپٹ کر چکا ہے. منہ توڑ جواب ملا ہے دونوں دفعہ, لیکن پھر بھی سر ایک سچویشن ہے جو ایسکیلیٹ ہوئی ہے. اب جو کے پی کے گورنمنٹ ہے سر, وہ کانسٹنٹلی آپ لوگوں کو یہ بات کہتی رہی ہے کہ افغانستان کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے, ان کے ساتھ جا کے بیٹھنے کی ضرورت ہے. گنڈاپور صاحب نے بطور سی ایم ملٹیپل ٹائمز یہ بات کی ہے, جس کو ایسا لگا کہ وفاق نہ تو صرف رسپونڈ نہیں کرتا بلکہ گنڈاپور صاحب کو بھی کہیں نہ کہیں ہمیں ایسا لگا کہ سنپ کرتا ہوا دکھائی دیا کہ آپ بھی اس ایشو پہ بات نہ کریں, یہ آپ کا ڈومین بھی نہیں ہے. تو سر آپ کو نہیں لگتا کہ اگر پہلے ٹیبل پر بیٹھنے کی کوشش کی جاتی تو شاید آج حالات کیا نہ پہنچتے؟ بالکل میڈم, اس پہ جو ہے اس سے پہلے بھی جو ہے ہمارے کافی دفعہ ڈیلیگیٹس گئے ہیں افغانستان, جس میں اسحاق ڈار صاحب بھی گئے تھے. کافی دفعہ انہوں نے کوشش, وفاقی گورنمنٹ نے کوشش کی ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے ٹیبل ٹاک کر سکے اور اس مسئلے کا حل نکال سکے, لیکن جب ایک بات چیت کی جب ایک ریزلٹ ہی نہیں نکلتی ہے تو لازمی بات ہے اس کا تو ایفیکٹ یہی آنا تھا. تو یہ جب ابھی اس کا جو ہے پانی جو ہے وہ سر سے اوپر چلا گیا ہے, اور میرے خیال میں جو یہ اور بیسیکلی یہ جو صوبے کے لا اینڈ آرڈر کی بات ہے, اس میں جو ہے ہماری پروونشل گورنمنٹ کی بھی جو ہے اس میں ڈومین آتا ہے, تاکہ اس میں اگر علی امین صاحب پازیٹیو رول ادا کر لیتے تو میرے خیال میں جو اتنا جو ہمارے جوان شہید ہوئے, جو کولیٹرل ڈیمیج ہوئے,
یہ تھوڑا کم ہوتا یا نہیں ہوتا. اس میں غفلت جو ہے ہماری کے پی کی گورنمنٹ سے بھی ہوئی ہے اور وفاق کی طرف سے جو ہے کئی دفعہ جو ہے ہماری ڈیلیگیشن گئی ہے. لیکن سر پھر دیکھیں نا یہ اس ایپیسوڈ کے بعد بھی کوئی بات نتیجہ تو نہیں سر نکلا. نہیں سر بات تو مذاکرات پر ہی آئی ہے نا. اب دوبارہ ریاست نے بھی فیصلہ کر لیا, دفتر خارجہ نے بھی دوبارہ یہی کہا کہ جی ان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے گا, بات چیت ہوگی. تو سر بات چیت کو افیکٹو طریقے سے پہلے نہیں کیا گیا. اس بات کو آپ بھی اکنالج کریں کہ جرگہ بھیجیں, وہاں پہ لوگوں کو بھیجیں. یہ بات بار بار کہتی رہی صوبائی حکومت آپ کو. اللہ کرے کہ دوبارہ بھی جو ہے یہ ٹیبل ٹاک پہ ہی یہ مسئلہ حل ہو جائے, لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ ٹیبل ٹاک پہ یہ مسئلہ حل ہوگا, کیونکہ اس میں جو ہے خوارج کافی انڈیا اور کافی جگہوں سے جو ہے سپورٹ ہوتی ہے, اور ان کا جو ہے ان کا پرسنل انٹرسٹ ہے اس میں کہ یہ مسئلہ حل نہ ہو, یہ لا اینڈ آرڈر. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس کو جو ہے ٹیبل ٹاک پہ اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مینا خان صاحب, ابھی میں دیکھ رہی ہوں کہ ایک اسٹیٹمنٹ جو ہے خان صاحب, میں ایک سوال کر لوں جلال خان صاحب سے. جی سر. خان صاحب سے ذرا بلیک اینڈ وائٹ میں پوچھے کہ جو خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ افغانستان ہمارا دشمن ملک ہے, وہ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ وہ بھی افغانستان کو دشمن ملک مانتے ہیں؟ کون؟ بالکل جی بالکل. اس میں خواجہ آصف کی اپنی اسٹیٹمنٹ ہے اس پہ کہ افغانستان ہمارا دشمن ملک ہے. دیکھیں اگر بحیث سے آپ ایک ملک کہیں تو ملک کو دشمن کہنا میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے. اگر ہاں اس میں خوارج ہے یا ایک تنظیم کو یا ایک گروپ کو کہے کہ یہ ہمارے دشمن ہے تو وہ بالکل جو وہ خوارج ہے جو ہماری ملک میں جو ہے بدنظمی اور بدامنی پیدا کر رہے ہیں, بالکل وہ لوگ ہمارے دشمن ہیں جو ہمارے جوانوں کو شہید کر رہے ہیں. آپ نے سوال تو پوچھا, مجھے پتا ہے آپ ایک براڈر ایک کوئی نیریٹو سیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سر, لیکن اس وقت سوال ایک اور بھی ہے نا کہ کوئی ملک جو اٹھ کر آپ پر دوسری مرتبہ حملہ آور ہو جائے ایک ہفتے کے سپین کے اندر, وہ دوست بھی تو نہیں ہو سکتا سر. آپ کے سوال کا کانٹیکسٹ کیا ہے سر؟ یہی نا جلال صاحب نے یہ واضح کیا کہ دشمن ہے کہ نہیں بحیثیت ملک, تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کو دشمن نہیں سمجھتے. میں تو اب آپ سے سوال کر رہی ہوں کہ سر 2 دفعہ انہوں نے 7-8 دن کے سپین کے اندر ہم پہ ڈائریکٹ حملہ کیا ہے, تو وہ دشمن نہیں ہے؟ دیکھیں بی بی ذرا ہسٹری کو اٹھا کے دیکھ لیں. عمران خان صاحب نے بارہا کہا ہے, 18 کی جب ہماری حکومت تھی افغانستان کے اندر اشرف غنی صاحب کی حکومت تھی, اور کہ اشرف غنی صاحب کی کوئی اچھے تعلقات نہیں تھے ہمارے ساتھ پاکستان کے ساتھ, بلکہ ان کے زیادہ اچھے تعلقات تھے انڈیا کے ساتھ. اس کے باوجود عمران خان صاحب نے بحیثیت وزیر اعظم انگیج کیا ان کو, ان کے ساتھ ڈائیلاگ کی, اور ماضی قریب میں سب سے جو امن کے حوالے سے زبردست ٹائم ہے وہ عمران خان صاحب کے بحیثیت وزیر اعظم جو ہے امن مثالی تھا یہاں پہ. اور کیونکہ ہم بارڈر شیئر کرتے ہیں اور پہلے دن سے ہم کہتے آ رہے ہیں کہ افغانستان ہمارا برادر ملک ہے. اب کیا وجہ بنی کہ ان کے جانے کے بعد, ان کے ایبسولوٹ ناٹ کہنے کے بعد جو ہے یہاں پہ دوبارہ دراندازی ہوئی, یہاں پہ دوبارہ دہشت گردی پھیلنے لگی, ہمارے افغانستان کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ خراب ہونے لگے. سر آپ کو اس سوال کا جواب افغانستان کے وزیر خارجہ کے بھارت کے دورے کے بعد بھی چاہیے. آپ نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ بارڈر شیئر کرتے ہیں, ہم ان کے ساتھ ایک ایسا بارڈر شیئر کرتے ہیں جس کو ہم اپنی طرف سے سر مین کر کے اور سیکیور کر کے تھک گئے ہیں, وہ دوسری طرف سے ٹیررسٹ کو یہاں پر سلپ ان کراتے ہیں. آپ چیزوں کو آئسولیشن میں نہیں دے سکتی, آپ چیزوں کو ہولسٹیکلی دیکھیں گی. آپ ایک ایونٹ کے اوپر دیکھیں گی تو وہ الگ ہے, آپ ہولسٹیکلی دیکھیں گی تو آپ کو سمجھ آئے گا. اسی لیے میں نے مثال سے سٹارٹ کیا, وہاں آپ دیکھیں کہ تب کیسا تھا, وہاں حکومت کیسی تھی. جب یہاں سے امریکہ گیا تو ہماری حکومت, ہماری اسٹیبلشمنٹ یہاں پہ کہتی تھی کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے جو ہے اچھے تعلقات ہیں. اب یہاں پہ پہنچے کہ ہم ان کو دشمن کہہ رہے ہیں, حالانکہ آپ کا نیبر کنٹری ہے, آپ کا دوست ہونا چاہیے. ایسے آج بھی ہم کہہ رہے ہیں وہاں سے جو دراندازی ہو رہی ہے بالکل قابل قبول نہیں ہے. وہاں سے جو ہمارے جوانوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں اور جو ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں بالکل قابل مذمت ہے. ہمارے جوان, ہمارے فورسز, ہمارے فوجی ہمارے اپنے لوگ ہیں, ہم میں سے ہیں, ہمارے بچے بھائی ہیں,
لیکن ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ یہاں تک اس نہج تک پہنچانا نہیں چاہیے. نہیں سر، ان بچوں اور بھائیوں کو مارنے والوں کو پھولوں کے ہار تو نہیں پہنا سکتے نا. مذاکرات کے اوپر جانا چاہیے. نہیں سر، ان بچوں بھائیوں کو مارنے والوں کو پھولوں کے ہار تو نہیں پہنا سکتے نا. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ سر چیزوں کو آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے. سر سچویشن کو ایک فکسڈ پیراڈائم یا پرزم کے ساتھ بھی دنیا میں انٹرنیشنل ریلیشنز کو نہیں دیکھا جاتا. کبھی حالات تعلقات اچھے ہوتے ہیں، کبھی خراب ہوتے ہیں فار وٹ ایور ریزن. اگر وہ اس طرح سے در اندازی کریں گے، وہ یہاں پہ دہشت گردوں کو بھیجیں گے، ٹیررسٹ سینکچریز کو وہاں پر سپورٹ اور پروموٹ کریں گے، تو سر تعلقات اچھے نہیں ہو سکتے. پھر اس بات کو اکنالج کریں. میں جلال صاحب آپ کی طرف آتی ہوں، مینا صاحب کو پورا کرنے دیں. اور سر آپ نے ہسٹری کا بھی حوالہ دیا. سر تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ جب بھی کوئی آکیوپیشن فورس افغانستان میں آئی، پاکستان جو سپورٹ کر سکتا تھا کرا. سب سے بڑے مہمان نوازی کا جو ہم نے ثبوت دیا ہے، کتنے افغان مہاجرین سر ہم نے ان کو یہاں پہ ہوسٹ کیا ہے، اس کے باوجود بھی سر اتنی احسان فراموشی. دیکھیے پاکستان نے ان کو ہوسٹ کیا ہے، ان کو جو ہے یہاں پہ ٹھہرایا ہے، 40 سال عزت دی ہے، مہمان نوازی کی ہے. بس یہ جو ہے نا، اس کو میرے خیال میں یہی وہ کرے تو ٹھیک ہے. میں جو جس بات کے اوپر آپ کا ہے، پاکستان کے اوپر حملہ ہوا، ہمارے جوانوں نے، ہمارے آرمی نے فٹنگ رسپانس دیا ان کو اور ڈیفینس کیا. اور جو ہے ایسا نہیں ہے کہ ہمارے جوانوں نے جو ہے رسپانس نہیں کیا، الحمدللہ زبردست طریقے سے رسپانس کیا. میرا سوال ایک ہے، میرا مدعا ایک ہے کہ بات یہاں تک پہنچی کیوں؟ مذاکرات کے اوپر اگر آپ آج جاتے ہیں تو یہ نقصان اٹھانے سے پہلے اگر مذاکرات کے اوپر آپ جاتے، مذاکرات کرتے، تو میرے خیال میں یہ نقصان نہ اٹھانا پڑتا. نمبر 1. نمبر 2، آپ کے پاس آپریشن کا ان کے اوپر، مطلب وہ اگر آپ کے اوپر حملہ کرتے ہیں ان کو رسپانس دینے کا، وہ تو کسی بھی ٹائم الحمدللہ ہم ایک ایٹمی قوت ہے. پاکستان کو کوئی جو ہے وہ تسلیم نہیں کر سکتا، کوئی اس کے اوپر یہ سوچے بھی نہ. لیکن ایک جوان کی قربانی، شہادت جو ہے وہ بھی بہت بڑا لاس ہے. ہم ایک جوان کی قربانی کیوں دیں؟ ہم ایک معصوم جان کی قربانی کیوں دیں؟ اس سے پہلے، اس قربانی سے پہلے مذاکرات آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیبل پہ بیٹھے. چلے سر میرے پاس وقت تھوڑا سا محدود ہے، میں جلال صاحب سے بھی اس پہ رائے لے لوں کہ وہ دیکھیں، وہ جو سپورٹ کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہ کسی زر اندازی کو سپورٹ کرتے ہیں، نہ اپنے اوپر حملے کو سپورٹ کرتے ہیں. ہمارا صرف نقطہ اتنا ہے کہ بات کو اس نہج پر نہیں آنا چاہیے تھا. اس سے پہلے جو صوبے کے اندر ٹارگیٹڈ آپریشنز ہیں، پاکستان تحریک انصاف اس کی بھی مخالفت کر رہی ہے. سر کیا کہیں گے اس پہ؟ جی بالکل، ان کی جو ہے یہ ان کا جو جماعت ہے، پوری جماعت کی بحیث جماعت ان کی جو ہے خوارج کے ساتھ ایک بہت گہری ہمدردی ہے اور ان کے ساتھ ایک گہرے تعلقات ہے. اگر آپ کو یاد ہو 40,000 جو ملیٹنٹ گروپ تھے وہ کون لے کے آئے ہیں اس وقت، اور میرے خیال میں ان کو جو ہے سپورٹ بھی جو ہے، میرے خیال میں if I'm not wrong، میں کسی کے اوپر الزام لگانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن اکارڈنگ ٹو دا سوشل میڈیا اور ادھر ادھر سے جو باتیں ہم سنتے آ رہے ہیں، تو یہ ان کی جو ہے بالکل سپورٹ ہے، کیونکہ ان کی جو ہے اوپنلی جو ہے پروٹیسٹ بھی ہوتے ہیں، جلسے بھی ہوتے ہیں، ان کو کوئی جو ہے تھریٹس نہیں ہے خوارج کی طرف سے. اور باقی سر یہ بہت غلط، میں آپ کو انٹرپٹ کروں گی، میں مینا صاحب سے اس کے اوپر ایک ون لائنر رسپانس بھی لے لوں، مجھے سیگمنٹ وائنڈ اپ کرنا ہے. لیکن میں بڑا سر اس پہ ہمیشہ ریزرویشن شو کرتی ہوں. کسی پولیٹیکل پارٹی کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن یا ان کے ساتھ لنک کرنا سر یہ میرا خیال ہے اچھی پالیٹکس نہیں ہے، یہ ہیلدی پالیٹکس نہیں ہے. اور آپ لوگ جو یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ لوگ لے کر آئے تھے، رانا ثناء اللہ صاحب کی سر فلور آف دا ہاؤس پہ تقریر سن لیں PDM 1 کے اندر، کون لے کر آیا تھا، اس عمل کو کس نے مکمل کیا تھا، آپ کو جواب مل جائے گا. مینا صاحب آپ بریفلی رسپونڈ کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں سر. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ ٹیررسٹ اپولوجسٹ ہیں. یہ بڑا واضح ہے. عمران خان کی کیبنٹ میں جو ہے جنرل باجوہ اور جنرل فیض جو ہے وہ لے کے آئے تھے، اور وہاں پہ مراد سعید اور نور الحق قادری صاحب نے اس کو ریفیوز کیا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ڈیلے ہوا، وہاں پہ منظوری نہیں ہوئی، ہماری حکومت گئی، اور پھر شہباز شریف کے سائن موجود ہیں کہ وہ لے کے آئے ان لوگوں کو. بالکل، میرے پاس وقت ختم ہو گیا، ورنہ میں مزید آپ سے ضرور بات کرتی. آپ کا بہت شکریہ مینا خان صاحب، آپ نے پروگرام میں وقت دیا. جلال خان صاحب سے تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم آلسو. جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا اس سیناریو کے اندر یہ کہنا درست نہیں ہے کہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے یا ہم سپورٹ نہیں کرتے، وہیں پر میرا خیال ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت پر، کسی حکومتی جماعت کا یہ الزام لگانا کہ وہ دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہیں، یہ بھی شاید ایک درست رد عمل نہیں ہے یا ایک درست طریقہ نہیں ہے. مجھے ایک بریک لینی ہے، بریک سے واپس آ کے جو افغانستان اور پاکستان کے درمیان ایک کشیدگی دوبارہ ہوئی ہے اس پر تفصیل سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بات کریں گے اس وقت جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان
ایک کانفلکٹ ہے اور کچھ ہی دنوں کے اندر افغانستان کی دوسری مرتبہ پاکستان کے خلاف جاری ہے، تو اس کے پیچھے کیا فیکٹرز ہیں؟ یہ جو ایک کانفلکٹ کریٹ ہو گیا ہے، ایک اتنا اوپن قسم کا کانفلکٹ، اور وہ جو اگریشن بار بار شو کر رہا ہے ایک نیبر پاکستان کی طرف، کیسے یہ مسئلہ ریزولو کیا جا سکتا ہے؟ اس پر بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمیں جوائن کے سینئر ڈیفنس اینالسٹ ہیں ایئر مارشل ریٹائرڈ عامر مسعود صاحب نے۔ السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ کا سر، آپ نے پروگرام میں وقت دیا۔ سب سے پہلے تو اگر یہیں سے شروع کر لیں کہ اینالائز کر لیں تھوڑا سا کہ ایک نیبرنگ کنٹری، ان کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ کبھی بھی اس طرح سے خراب نہیں رہے، ہاں ہماری شکایات بہت رہی ہیں، شکایات ہم ریز بھی کرتے رہے ہیں، لیکن سر میرا خیال ہے کہ بگسٹ اگر اس وقت پاپولیشن کو افغان کوئی ہوسٹ کر رہا ہے ملک تو وہ ہم ہیں۔ ہم نے ویسے بھی ماضی میں جہاں جہاں سپورٹ کی ضرورت پڑی افغانستان کو ہمیشہ وہ سپورٹ پرووائڈ کیے، بلکہ ایٹ ٹائمز اس کاسٹ پر پرووائڈ کیا کہ دنیا سے اس کے لیے کرٹیسزم بھی فیس کیا ہے۔ کیا ہو رہا ہے سر کہ دوسری مرتبہ اس طرح سے اوپن ایگریشن؟ جی بہت شکریہ آپ کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جو کچھ آج ہم دیکھ رہے ہیں اور جس لیول کا کانفلکٹ شروع ہو گیا ہے، اس کے آثار نظر آ رہے تھے، اور جو پچھلے کم از کم 2-3 سالوں سے جو ایک انٹینسٹی تھی وہ گریجولی انکریز ضرور ہو رہی تھی۔ کانفلکٹ ایک لو لیول پہ چل ہی رہا تھا۔ دیکھیں جب سے پاکستان میں جتنا بھی ٹیررزم ہوا ہے ویسٹرن سائڈ سے، وہ موسٹلی افغانستان کی ٹیریٹری سے آیا ہے، اور انڈیا جو ہے اس کی ابیٹمنٹ ہے، اس کا پورا رول اس میں شامل ہے، اور اس کی کوشش یہی ہے کہ 2 فرنٹ طریقے سے پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے، اور وہ کام جو وہ ڈائریکٹ کانفلکٹ سے کنونشنل طریقے سے نہیں کر سکے، اس کو کسی نہ کسی طرح irregular طریقے سے یا انکنونشنل مین سے پاکستان کو بلیڈ کیا جائے۔ یہ ان کی کوشش رہی ہے اور رہے گی، اور اس میں افغانستان جو ہے وہ ایک سپرنگ بورڈ کے طور پہ یا ایک پون کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 4-5 دہائیوں سے افغانستان میں کیوس کی حالت رہی ہے، ان گورنڈ کنٹری ہے، جس میں کوئی کسی قسم کا رول آف لا والا ایلیمنٹ نہیں ہے، اور میرا خیال میں ان کا جو سب سے بڑا یا پروفیٹیبل پروفیشن ہے وہ یہی ہے کہ وہ لڑائی کریں یا کوئی ٹیررزم کریں یا کسی قسم کی ہتھیار کے ساتھ جو ہے نا آپس میں لڑیں یا دوسرے ممالک کو نقصان پہنچائیں، اور یہ ان کا پروفیشن بن چکا ہے، جس میں ان کے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ زیادہ تر آئیڈیولوجیکل کم ہیں، اور مرسنری والا ایلیمنٹ زیادہ نظر آتا ہے، کیونکہ وہ ایک کیش سٹافڈ کنٹری بھی ہے۔ اور انڈیا نے بارہا پاکستان کو بھی کہا ہے، ان کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دوول نے بھی، کہ ہم انہیں خرید سکتے ہیں، ہمارے پاس پیسے زیادہ ہیں، اور ہمیں ان کی ولنریبلٹیز کا اور ان کی جو ویکنیسز ہیں ان کا اچھی طرح اندازہ ہے، اور پاکستان زیادہ ولنریبل ہے اس سائڈ سے ایز کمپیئر ٹو کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی قسم کی ان کی اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے تو ان کی خام خیالی ہے، اور یہ انہوں نے کر کے بھی دکھایا ہے۔ تو اس معاملے میں سب سے بڑی چیز جو دیکھنے والی ہے وہ یہی ہے جو آپ نے ذکر کیا، کہ ہم نے افغانستان کے سب سے زیادہ ریفیوجیز کو ہوسٹ کیا ہے، ان کو مہمانداری کی ہے، ان کو بھائیوں والا سلوک کیا ہے، اور یہ وہی طالبان ہیں جن کو ہندوستان خود جو ہے وہ پاکستان کا پراکسی کہتا رہا ہے، اور ان کو بارہا مطلب ایک قسم کا انٹرنیشنل لیول پہ ان کو ایک قسم کا نیگیٹو پروجیکشن ان کی بہت زیادہ کی ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ آج جو ہے وہی طالبان یا وہی انہی کی حکومت جو ہے وہ TTP کے ساتھ مل کے پاکستان میں خون ریزی کو تقویت دے رہی ہے، اور جتنے لوگ ہمارے ادھر انفارچونیٹلی مرے ہیں اس ٹیررزم کی وجہ سے، وہ کسی وار میں نہیں مرے، اتنی کیجولیٹیز جو ہم سہ چکے ہیں، اور ہم نے کافی ساری کیجولیٹیز ان کے حق میں بھی صحیح کسی زمانے میں، اور آج یہی لوگ ہم پہ پیچھے سے وار کر رہے ہیں، جو کہ بہت مطلب ایک تشویشناک چیز ہے۔ اور اس کا جو آپ دیکھ رہی ہیں کہ آپ آج جو کائنیٹک ایکشن ہوا یا اس سے پہلے جو ہو رہے ہیں، اور پاکستان یہ شو کر رہا ہے، ایک ریزولو شو کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ انف از انف، اور ہم آپ کو جو ہے کسی بھی جگہ پہ جا کے آپ کے ہائیڈ آؤٹس کو ہٹ کر سکتے ہیں، پریسیجن کے ساتھ ہٹ کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت ہٹ کر سکتے ہیں، اور یہ نہ آپ سمجھیں کہ آپ بے دریغ طریقے سے ہمارے معصوم شہریوں کو اور ہمارے ملٹری کے جوانوں کو جو ہے نشانہ بناتے رہیں گے، اور ہم جو ہے اس میں چپ رہیں گے۔ جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں پرسنلی آلسو کہ پاکستان نے بہت ایک آپ کہہ لیں کہ صبر کا ایک مظاہرہ کیا ہے، اور اس کو ایک لاسٹ آپشن کے طور پہ استعمال کیا ہے، اور ٹیررزم آپریشن میں یا کاؤنٹر انسرجنسی آپریشن میں جو فورس ہوتی ہے وہ ایک آخری حربہ ہوتا ہے، آپ سمجھ لیں، اور وہ کم سے کم استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے جو پاپولیشن ہوتی ہے، لوکل پاپولیشن، وہ آپ کے اگینسٹ ہونے کے اس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اگر کسی قسم کا کولیٹرل ڈیمیج ہو۔ لیکن
پاکستان نے تمام طرح کی وارننگز کے بعد، تمام ڈسکشنز کے بعد، تمام وینیوز کو استعمال، تمام آپشنز کو استعمال کرنے کے بعد یہ ایک لاسٹ 1 ارب استعمال کیا ہے. بٹ وہ جو یوز آف فورس والی آپ بات کر رہے ہیں اور پاپولیشن میں اس کے اوپر تو آتی ہے، لیکن سر یہ جو بات آپ کر رہے ہیں، ہم نے یہ حربہ بھی سر میرا خیال ہے غلط نہیں ہوگا کہنا کہ استعمال نہیں کیا. وی ور پشڈ انٹو دس. اگر آپ آ کے ہماری سوورنٹی کو ڈائریکٹلی ایز اے اسٹیٹ چیلنج کریں گے تو سر پھر تو جواب ملے گا. اور ابھی جو جواب ملا اس کے اندر تو سر کابل کے اندر، کندھار کے اندر ٹارگیٹڈ جو ہے وہ ہم نے کاروائیاں بھی کی ہیں، وہ بھی شامل ہے. اب انہی کے کہنے کے اوپر سر ہم نے فی الحال ایک سیز فائر کیا اور ہم نے بڑی وضاحت سے بتایا کہ اٹس اے ٹیمپرری سیز فائر. یہاں سے اب آپ کو سچویشن کہاں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ آلدو کہ ہم اسٹیٹ لیول پر پہلے بھی کہہ رہے تھے، اب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بات چیت کرنے کو تیار ہیں، بٹ بات چیت سے سر یہ مسئلہ پہلے بھی نہیں رکا، تو آپ کو لگتا ہے کہ اب بھی رکے گا؟ دیکھیں، جو افغان، جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا، افغان سوسائٹی جو ہے وہ بالکل ایک بکھر چکی ہے، فریگمنٹڈ سوسائٹی ہے. اس کو دے ہیو نتھنگ ٹو لوز. جب وار آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، جس طرح ہم نے اگر کسی قسم کا ان کے خلاف ایکشن کرنا ہے، یا انڈیا کے خلاف، انڈیا ہمارے خلاف کرتا ہے، تو آبجیکٹیوز یہ ہوتے ہیں کہ میکسیمم پین اور پنشمنٹ دی جائے، کاسٹ جو ہے اس کو اتنا ریز کیا جائے کہ ایک ڈیٹرنس کریٹ ہو. لیکن اگر آپ افغان کی سوسائٹی کو دیکھیں تو دے بیسیکلی آر آلریڈی فریگمنٹڈ اینڈ فریکچرڈ سوسائٹی. دے ہیو نتھنگ ٹو لوز. ان کے پاس کوئی ایسی اکنامک ایکٹیویٹی آپ کہہ لیں، یا اکنامک انسٹالیشنز کہہ لیں، یا کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جن کو پاکستان اگر کرتا ہے تو ان کو کوئی بہت بڑا نقصان ہوگا. وہ ایسے لوگ ہیں جو غاروں میں رہ رہے ہیں اور ادھر ادھر، مطلب یہی ان کا مشغلہ ہے جو وہ کر رہے ہیں، اور پاکستان کو امبرائل کرنے کی کوشش کریں گے. اور انڈیا اس میں پوری طرح سے یہی کوشش کرتا رہے گا کہ افغانستان کے تھرو پاکستان کو میکسیمم ڈیمیج کیا جائے. تو یہ پاور کرانے کی ضرورت ہے افغانز کو بھی، کہ اگر اپنی سوسائٹی کو اور بکھرنے سے بچانا ہے، اپنی سوسائٹی کے اندر تھوڑی اکنامک ایکٹیویٹی کرنی ہے، تو پاکستان آپ کا امیجیٹ نیبر ہے، اور پاکستان اور افغانستان مل کے بہت ساری ایکٹیویٹی جنریٹ کر سکتے ہیں. جو آپ نے میرے خیال ہے اس بات کا اپنے فرسٹ کامنٹ میں سر جواب دے دیا کہ یہ شاید ان کے لیے اکنامک ایکٹیویٹی ہی ہے. یہ اس کو شاید اسی طریقے سے دیکھ رہے ہیں، بیکاز ظاہر ہے they've acted as a mercenary for another country. لیکن بیچ میں سے پھر بھی جو ایک مسنگ لنک ہے یا جو بات سمجھ میں نہیں آتی وہ یہ نہیں آتی کہ بے شک اس کو اکنامک ایکٹیویٹی کے طور پہ دیکھتے ہیں، وہ فریگمنٹڈ سوسائٹی ہیں، آئی گیٹ آل آف دیٹ بیک گراؤنڈ، لیکن سر ایک نیوکلیئر پاور کو جب انہوں نے جارحیت کرنے کی کوشش کی تو پاکستان جس طرح سے ناک سے لکیر نکلوائی ہے بھارت کی، ابھی کچھ ہی عرصہ پرانی بات ہے، افغانستان نے سر کیا سوچ کے یہ اوپن ایگریشن آپ کے خیال میں کی ہوگی کہ ہم افغانستان کے ساتھ تو سر اس سے بہت 100 ٹائمز ورس کر سکتے ہیں؟ آپ نے ابھی درست کہا ہے کہ ہم نے بڑا ریسٹرینٹ شو کیا ہے. جی دیکھیں، کنونشنل اور انکنونشنل وارفیئر جو ہے نا، وہ بالکل دو ڈفرینٹ رخ کے، تصویر کے ڈفرینٹ ایک آپ کہہ رہے ہیں رخ ہیں، جن کو دیکھنا بڑا ضروری ہے، اور ان کو ایک طرح سے نہیں کیا جا سکتا. ایک کنونشنل مینز جو انڈیا نے ہمارے خلاف کیا اور ہم نے اس جارحیت کا جس طرح جواب دیا، وہ فورس ورسز فورس ہوتی ہے، اور وہ ایک ہم نے بہت اس میں قابلیت بھی حاصل ہے. گو کہ ہم 25-30 سالوں سے کاؤنٹر انسرجنسی اور ریگولر وارفیئر کو بھی بڑے اچھے طریقے سے ایئر پار کے تھرو استعمال کر رہے ہیں، اور ہماری پریسیجن ہے، ہمارے پاس سرویلنس کتنی ہے، ہمارے پاس سیٹلائٹ امیجری ایسی ہیں، اور ہمارا ریئیکشن ٹائم بھی بہت کم ہے. میں خود 25 سال اس میں انوالو رہا ہوں. لیکن یہ چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کی نیچر کیا ہوتی ہے، اس کے ڈائنامکس کیا ہوتے ہیں، کیونکہ ارریگولر وارفیئر اور یہ جو کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز ہیں، ان میں بہت سینسٹیوٹیز ہوتی ہیں. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے وہ ادھر کی لوکل پاپولیشن ہوتی ہے. دیکھیں، آپ جب ادھر اے پی ایس کا بھی ہوا واقعہ تو اس میں جو ایک اس تحقیق کی گئی اور انالیسس کیا گیا تو اس میں پتہ چلا کہ بہت سارے لوکل فیسیلیٹیٹرز بھی تھے. تو نیشنل ایکشن پلان جب بنا تو اس میں یہ کہا گیا کہ جی بہت ساری چیزوں کو ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور فورس از دا لاسٹ آپشن، از دا اونلی لاسٹ آپشن فار دیٹ. اس میں ہمیں اپنا جوڈیشل نظام کو ٹھیک کرنے کی ضرورت تھی، ہماری جو گورننس تھی اس کے بہتر ہونے کی ضرورت تھی، ہماری لوکل پاپولیشن کی گریوانسز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت تھی. تو یہ وہ تمام عوامل ہیں کہ جو ہمیں انٹروسپیکشن ضرور کرنی چاہیے اور کرنی پڑے گی آنے والے دنوں میں، کہ کیا ہم نے ان چیزوں میں ایکشن کیا ہے، ہم نے اپنے ان چیزوں کو توجہ دی ہے، انسٹیٹیوشنز جو لوکل ہیں، جو سویلینز ہیں، انہوں نے اس میں کتنی پروگریس کی ہے، اور کس حد تک لوکل پاپولیشن کے گریوانسز کو ایڈریس کیا ہے، تاکہ وہ ان کا حصہ نہ بن سکے ٹیررزم کا، ان کے فیسیلیٹیٹرز نہ بن سکے، ان کو پناہ نہ دے سکے اور اس میں ریکروٹمنٹ نہ کر سکے. جب پاپولیشن آپ کے ساتھ جی سر، دیٹس اے ویری ویری ویلڈ پوائنٹ. اور پاپولیشن جو ہے وہ آف کورس آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کولیٹرل ڈیمیج جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں
پھر جو پاپولیشن ہے ظاہر ہے وہاں پر ایک جو ہے وہ گریونس پائی جاتی ہے. آپ کا بہت شکریہ, وقت ختم ہو گیا. مزید آپ سے بات کرتی ہے. مارشل ریٹائرڈ عامر مسعود موجود تھے, اور جو بات انہوں نے نیریٹو بلڈنگ کے حوالے سے کی ہے اور یہ کہا ہے کہ جو لوکل پاپولیشن ہے ان کو آن بورڈ لینا بہت امپورٹنٹ ہے. میرا خیال ہے وہ مسنگ لنک ابھی بھی ہے. آنے والے دنوں میں ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے, جیسے انہوں نے کہا, بالکل درست کہا ہے. اور یہ جب تک اس معاملے کو ہم ایڈریس نہیں کریں گے, کسی بھی قسم کا جو یوز آف فورس ہے اس کا وہ نتیجہ بھی موصول نہیں ہوگا جو کہ الٹیمیٹلی آنا چاہیے. نیوز ٹاک سے آج کے لیے بس یہی کچھ. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.